نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں بات چل رہی ہے. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ کی گئی اس میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 3 کاموں سے ناک بہو نہ چڑھایا وہ کامل مومن ہے، کامل ایمان والا ہے. یعنی 3 کام کرنے میں کوئی عیب نہ سمجھا، کوئی برا نہ بنایا، تو یہ ایمان کی علامت اور پہچان ہے. اس میں سے پہلا کام یہ ہے اپنے اہل و عیال کی خدمت کرنا، اپنے گھر والوں کی خدمت کرنا. اس خدمت کرنے میں کوئی عار محسوس نہ کرنا، کوئی اسے برا نہ سمجھنا، اپنی توہین نہ سمجھنا، بلکہ ہر انسان کے اندر خدمت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، خدمت لینے کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر انسان زندگی کو خوشحال گزارنا چاہتا ہے تو اس کا راستہ بھی یہی کہ خادم بن جائے، چھوٹا بن جائے. اور اگر بڑا بن کر رہنا چاہے گا تو قدم قدم پر رکاوٹیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی. تو خادم بن کر رہنے میں عافیت ہے، حفاظت ہے، اور مخدوم بننے میں بڑی مشکلات ہیں. کیونکہ اگر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو مشکلات بھی بڑی پیش آتی ہیں، اور چھوٹوں کے ساتھ چھوٹی مشکلات پیش آتی ہیں، اور چھوٹی مشکلات سے نکلنا آسان ہوتا ہے بنسبت بڑی مشکلات کے. تو پہلی پہچان یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کی خدمت کرنا. اب اہل و عیال میں والدین بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، اسی طرح سے اپنے بہن بھائی بھی ہیں. تو اپنے گھر والوں کا خیال کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی ضروریات کا پورا کرنا. اب اس میں یہ ہے کہ جو مرد کی ذمہ داری ہے وہ پورا کرے، اس کی یہ خدمت ہے، اور جو عورت کی ذمہ داری ہے گھر میں اس کو پورا کرے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس کی خدمت ہے. تو ہر آدمی کو اپنے حق کی جو خدمت ہے اس کے حق کو ادا کرنا چاہیے. اور جب وہ اپنے حق کی خدمت کو ادا کرے گا تو گھر کا جو ماحول ہے آپس میں ایک پیار محبت کا ماحول ہوگا، اور ایک انس والا ماحول ہوگا کہ جس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں گے. یہ نہیں کہ ایک طرف سے خیال رکھا جائے دوسری طرف سے نہ رکھا جائے، تو پھر بات بگڑ جاتی ہے. دونوں طرف سے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرے ذمے جو حق ہے وہ میں نے ادا کرنا ہے. شوہر یہ سمجھے کہ میں نے حق ادا کرنا ہے، بیوی سمجھے کہ میں نے حق ادا کرنا ہے. اور ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دوسرے کا حق اس طرح سے ادا کرو اور اس کے ادا کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھو کہ اپنے حق کا مطالبہ نہ ہو، بغیر اپنے مطالبے کے دوسرے کا حق ادا کرو. یعنی بے لوث ہو کر، جس میں بھلائی ہو، خیر پائی ہو، بے لوثی ہو. یہ تو پھر مکافات ہوگا نا کہ اگر میں کسی کے ساتھ بھلائی کروں کوئی میرے ساتھ بھلائی کرے، یہ بدلہ ہو گیا. تو دوسرے کا حق ایسے ادا کرو کہ اپنے حق کا مطالبہ نہ کرو. اور جب یہ جذبہ انسان کے اندر ہوگا کہ وہ دوسرے کے حق کو ادا کرے گا، اپنے حق کا مطالبہ نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا حق بھی اس کو دلوا دے گا. تو فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح دوسروں کی خدمت کرو. پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء کے ساتھ بیٹھنا،
فقراء کے ساتھ، جو کل بھی اس پر عرض کیا کہ جو معاشرے میں گرے پڑے لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، بہت سے سفید پوش ہیں، بظاہر مالدار نہیں ہیں، معاشرے میں کوئی ان کا عزت اور مقام نہیں ہے، اور لوگ ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے یا اپنے پاس بٹھانا پسند نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھنا، ان کی کچھ دلجوئی کرنا، ان کی کچھ سننا، تاکہ انہیں لگے کہ ہاں کوئی ہم پر بھی مرہم رکھنے والا تو ہے، کوئی ہمیں عزت اور احترام دینے والا تو ہے۔ اور جب ہم ایسے لوگوں کو عزت اور احترام دیں گے، اللہ ہمیں عزت اور احترام دلائے گا، اور ہمارے عزت اور احترام میں اللہ اضافہ کر دے گا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اپنے خادم کے ساتھ مل کر کھانا، جو اپنے ماتحت ہیں، خدام ہیں، ماتحت ہیں یا ملازمین ہیں، ان کے ساتھ مل کے کھانا کھانا۔ اور اس کا فائدہ، اس کا نقصان نہیں ہے کہ اس میں اپنے چھوٹوں کی تربیت کرنے کا موقع ملتا ہے، کہ دسترخوان پر بیٹھ کر جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو اگر چھوٹا کھانے کے اندر کوئی غلطی کر رہا ہے تو بڑا اس کی درستی کر سکتا ہے کہ بھائی دیکھو کھانے کا یہ طریقہ نہیں، یہ طریقہ ہے۔ مثلا ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، اور برتن میں، پورے برتن میں ان کی انگلیاں چل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھائی کھانا جب کھاؤ تو اپنے سامنے سے کھاؤ، پورے برتن کے اندر انگلیاں نہ چلاؤ۔ اب یہ کیا تھا کہ ساتھ کھانا کھایا تو تربیت ہوئی۔ اسی طرح سے کوئی چیز تقسیم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جو چیز ایسی ہو کہ جس میں عدد ہو، مثلا جیسے کھجور ہے، تو جب وہ تقسیم کی جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک دانہ سب لیں، سب کے آگے جب وہ چیز گھمائی جائے، سب کے آگے پیش کی جائے تو ایک ایک دانہ اٹھائے۔ یہ نہیں کہ اب یہ بد تہذیبی کی بات ہے کہ ایک نے تو ایک دانہ اٹھایا، ایک نے دو اٹھائے، ایک نے پوری مٹھی بھر لی، نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بھئی اگر سب کو پورا ہو جائے تو ایک دوسرا چکر لگا دو، دوبارہ سب کے سامنے پیش کر دو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو لوگ زیادہ لے لیں اور باقی لوگ محروم رہ جائیں، دوسروں کو کچھ بھی نہ ملے۔ جیسے شادی کی تقریبات میں آج کل ہوتا ہے نا، تو کھانے پر جب حملہ کرتے ہیں تو اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ اپنے برتن پلیٹیں بھر کر تو رکھ لیں گے، یہ نہیں سوچیں گے کہ بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کیا مطلب؟ دوسروں کی بھلائی، خیر خواہی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی چاہت ہوتی ہے، اور اس میں بھی اتنا نقصان کہ اتنا کھانا بھر لینا کہ جتنا کھایا نہ جائے، لیکن ایک حرص اور ہوس ہے، اور پھر وہ کھانا بچا کر چلے آنا، اور پھر ہزار روپے کا کھانا بچ جاتا ہے، وہ ٹب بھر بھر کے وہ ضائع ہوتا ہے، پھر اسے کون کھائے؟ ایک مرتبہ ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کراچی میں ایک تقریب تھی، اور اس میں حکیم سعید جو ہمدرد کے بانی ہیں پاکستان میں، وہ بھی تھے۔ تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور گفتگو چل رہی تھی، تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ ہم نے کراچی کے اندر ایک کام شروع کیا ہے کہ ہم شادی ہالوں سے جو شادی میں بچا ہوا کھانا ہے، جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں، ہم وہ کھانا جمع کرتے ہیں، اور روزانہ اس زمانے کے اندر وہ بات کر رہے تھے کہ یہ تقریباً 1990-95 کی بات ہوگی، اس کے درمیان کی، کہ اس زمانے میں فرمایا کہ 4-5 لاکھ روپے روز کا کھانا ہم جمع کر لیتے ہیں، جبکہ کھانے میں لاگت کیا آتی تھی اس زمانے میں، اور آج کھانے میں لاگت کتنی آتی ہے، کتنی مہنگائی بڑھ گئی، اور خاص کر اس 1-1.5 سال میں، 2 سال میں کتنی مہنگائی بڑھی ہے۔ تو اس زمانے میں کہا کہ ہم یہ شادی حالوں سے ہم نے سزوکیوں کا انتظام کیا ہے، کھانے کے کو محفوظ کرنے کا نظام بنایا ہے، ہم وہ کھانا لیتے ہیں، اس کھانے کو محفوظ کرتے ہیں، پارسل بناتے ہیں، اور اسے غریب بستیوں کے اندر تقسیم کر کر آتے ہیں۔ یہ ہم نے پورا ایک نظام بنایا ہے تاکہ اللہ کا جو رزق ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو اس لیے اپنا چھوٹا اگر اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی اپنے خادم کے ساتھ کھانا کھا لیا کرو، اپنے ملازم ماتحت کے ساتھ کھانا کھا لیا کرو۔ اسی طرح سے بیوی ماتحت ہے، اولاد اپنی ماتحت ہے، ان کے ساتھ کھانا کھا لیا کرو۔ اور آج گھروں کے اندر اس تربیت کا اہتمام نہیں ہے۔
کہ مائیں اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتی، موبائل دے دیتی ہیں لیکن اپنا وقت نہیں دیتی، انہیں کارٹون میں تو لگا دیتی ہیں لیکن اپنے آپ کو تربیت ان کی نہیں کرتی، انہیں گیم کھیلنے کے لیے تو دیتی ہیں لیکن ان کی تربیت نہیں کرتی۔ تو یہ کھانا پینا، یہ پہننا سونا جاگنا، یہ ڈھنگ یہ سلیقہ بچوں کو کون سکھائے گا؟ ہر انسان انسان کو سکھاتا ہے، یہ گیجٹس ہیں یہ نہیں سکھا سکتے، کوئی سافٹ ویئر ایسا نہیں ہے کہ جو کسی انسان کی تربیت کر سکے۔ اللہ نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان انسان کی تربیت کر سکتا ہے، لیکن یہ مصنوعی چیزیں یہ انسان کے اندر بگاڑ تو پیدا کر سکتی ہیں لیکن انسان کی تربیت ہی نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر ایسی ہی تربیت کا کوئی نظام ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر بجائے انبیاء علیہ السلام کے پھر تربیت کا وہ نظام لے آتا، اور اللہ سے بہتر نظام کون بنا سکتا تھا؟ لیکن نہیں، اللہ نے انسانوں کی تربیت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور پھر اس امت میں یہ تربیت کی جو ذمہ داری ہے، کیونکہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، اب اس تربیت کی ذمہ داری جو ہے وہ اس امت کو دے دی گئی کہ اس امت کو کس لیے پیدا کیا، اس کے مقصد کو بتا دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہا کہ تم بہترین امت ہو، اس امت کو بہترین امت کا خطاب دیا، لیکن تمہارا مقصد کیا ہے؟ کس وجہ سے تم بہترین ہو؟ اللہ نے کس لیے تمہیں پیدا کیا ہے؟ اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو، یعنی تم نیکی کو پھیلاتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، نیکی کو آگے پہنچاتے ہو، اور برائی سے تم روکتے ہو۔ تو نیکی کے پھیلانے والے ہو، برائی کو روکنے والے ہو، تمہیں اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے، اور اسی وصف کی وجہ سے کہا کہ تم خیر امت میں سے ہو، تمام امتوں میں تم بہترین امت ہو۔ تو اپنی اولاد کی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت انسان کو خود کرنی چاہیے۔ اور آج کے زمانے میں کیا ہے کہ پیسے کی فراوانی ہے، پیسہ بہت ہے، یہی وجہ ہے کہ بڑے مہنگے مہنگے اسکولوں میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اس اسکول میں جب جائے گا تو وہاں جا کر یہ اچھا انسان بن جائے گا۔ نہیں بھائی، اس اسکول والے کو کیا ضرورت کہ آپ کے بچے کو اچھا انسان بنائیں؟ وہ ڈگری دلا دیں گے، تعلیمی قابلیت اور صلاحیت تو اسے مل جائے گی، ہاں جی اس نے پرائمری پاس کر لیا، مڈل کر لیا، میٹرک کر لیا، اس نے انٹر پاس کر لیا، آگے انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، یہ ڈگریاں مل جائیں گی، لیکن اچھا انسان بنے گا؟ جب وہ گھر میں رہ کے اچھا انسان نہ بن سکا تو باہر رہ کے اچھا انسان کیسے بنے گا؟ تو یہ بچوں کی تربیت گھر کے اندر ہے کہ اپنے ساتھ بٹھا کر بچوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اور پہلے زمانے کی مائیں ایسا کرتی تھی، اور اس کھانا کھلانے کے اندر بچوں کی تربیت کر دیتی تھی، بچوں کو سکھا دیتی تھی، سمجھا دیتی تھی کہ بیٹا دیکھو کھانے کو ضائع نہیں کرتے، جتنا کھانا ہو اتنا کھانا لیتے ہیں، کھانا گر جائے تو اسے اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ لیکن آج کل گھر میں یہ فکر نہیں ہے، آج کل تو یہ ہے کہ بچہ آیا، میں نے بعض جگہ خود یہ ماحول دیکھا، اور اسے پلیٹ میں کھانا دیا اور وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ گیا اور کھانا کھا رہا ہے، دوسرا آیا، دوسرے کو پلیٹ میں کھانا دیا، وہ بھی ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو میں نے ان کے والد کو پکڑا، میں نے کہا ایک بات تو بتاؤ، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ مسلمان کا طریقہ تو نہیں ہے، ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ایک جگہ دسترخوان بچھاؤ، پھر اس پہ کھانا لگاؤ، اس پر بیٹھ کر کھاؤ، اور مل کر کھاؤ، مل کر کھانے کے اندر برکت بھی ہوگی اور آپس میں محبت بھی پیدا ہوگی۔ یہ مل کر کھانے کی برکت ہے کہ وہ تھوڑا رزق بھی وہ زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جائے گا، ایک آدمی کا کھانا 2 کو کافی ہوگا، 2 کا کھانا 3 کو کافی ہوگا، اور ایک جگہ جب مل کر کھائیں گے، ایک برتن میں جتنے ہاتھ بڑھیں گے اتنی برکت بھی ہوگی، اتنی محبت بھی ہوگی۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ تو بتاؤ، یہ تو الگ الگ بیٹھ کر کھا رہے ہیں، ایک اس کونے میں بیٹھا ہے پلیٹ لے کر، ایک اس کونے میں بیٹھا ہے، تو ہندو تو ایسا کرتا ہے، ہندو ایک دوسرے چھپ کے کھاتا ہے، وہ الگ بیٹھ کے کھاتا ہے کہ مجھے دیکھ نہ لے، وہ الگ بیٹھ کے کھاتا ہے کہ مجھے دیکھ نہ لے۔ یہ مسلمان کا طریقہ تو نہیں ہے۔ پھر ان بچوں میں دوریاں نہیں ہوں گی تو کیا ہوگا؟
اور پھر جس ٹیلی ویژن کو، جس ڈرامے کو دیکھ کر یہ کھا رہا ہے یا کارٹون کو دیکھ کر یہ کھا رہا ہے، تو اس وقت یہ کانشیس نہیں ہے، اس کا دماغ حاضر نہیں ہے، اس کا دماغ وہاں پہ لگا ہوا ہے، کھانے کی طرف نہیں ہے۔ اب ایسا کھانا جس کو کھاتے ہوئے انسان محسوس نہ کرے، اس کا دماغ اسے قبول نہ کر سکے، کیونکہ دماغ ایک طرف کام کرتا ہے، دو طرف کام نہیں کرتا۔ وہ کھانا اسے کیا جزو بدن بنے گا، وہ کھانا اسے جسم میں کیا طاقت دے گا، کیا صلاحیت دے گا، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اسی لیے اس لعنت سے یہ جو چیز ہے نا، موبائل فون یا ٹیبلٹ، یہ لیپ ٹاپ، یہ اسکرین، اس سے جتنا چھوٹے بچوں کو دور رکھا جائے اتنا اچھا ہے۔ آج لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہاں چھوٹا بچہ ہے لیکن موبائل چلا لیتا ہے۔ بچہ تو چھوٹا ہے لیکن موبائل چلا لیتا ہے، بھائی کون سی بڑی قابلیت کی بات ہے کہ چلا لیتا ہے؟ یہ نہیں پتا کہ اسے ایک ایسے نشے کا آپ عادی بنا رہے ہیں کہ اس اسکرین کو دیکھ کر وہ کیمیکل اس کی باڈی کے اندر پیدا ہوتا ہے جو سگریٹ پینے والوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ اسکرین سے وہ کیمیکل اس کے اندر پیدا ہوتا ہے جو سگریٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو کتنا اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے، اور پھر میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور یہ بات ریکارڈ پر موجود ہے کہ سلیکون کی جو ویلی ہے امریکہ میں، جہاں سے سارا یہ دنیا کے اندر انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اور یہ سارا نظام جتنا بھی چل رہا ہے، تو وہاں پر اپنے بچوں کو، اور بل گیٹس کتنا بڑا شخص ہے، کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو 12 سال سے پہلے موبائل ہاتھ میں نہیں دیتے، ان کو پتا ہے اس کے نقصانات کا، اس کے نقصانات کتنے ہیں، تو اپنے بچوں کو وہ 12 سال سے پہلے اسکرین کے سامنے نہ بٹھائیں، کیونکہ یہ عمر تو پڑھنے لکھنے کی ہے، یہ عمر اس کے گروتھ کی ہے، اس کی پرورش کی ہے، اور یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسکرین کے سامنے بٹھا کر کبڑا کر دیا ہے، ان کی کمر بینڈ ہو رہی ہے، کمر جھک رہی ہے، جو 70-80 سال میں جا کر بھی نہیں جھکتی، وہ آج 10-12 سال کے بچے کی کمر جھکی ہوئی ہے، چل رہا ہے تو وہ جھک کے چل رہا ہے، کیا ہوا؟ اسکرین کے سامنے بیٹھا رہتا ہے، بیٹھے بیٹھے کمر جھک گئی، تو یہ اس کے نقصانات ہیں۔ میں یاد کر رہا تھا کہ اپنے ماتحت کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے، اپنے ساتھ کھلانا چاہیے، تاکہ اس کی تربیت انسان کر سکے، اس کی غلطی کوتاہی سے اس کو آگاہ کر سکے، اور آپس کے اندر ایک ایسی اٹیچمنٹ ہو جائے، ایک تعلق قائم ہو جائے کہ بے تکلف ایک دوسرے سے بات کر سکے، ورنہ تو دوریاں ہی دوریاں ہوتی ہیں۔ بیٹا اپنی بات جو ہے نا، وہ اپنے باپ سے نہیں کر سکتا، وہ ماں سے کر لیتا ہے لیکن باپ سے نہیں کرتا، کیونکہ باپ نے اس کو قریب نہیں کیا، اور بیوی اپنی بات شوہر سے نہیں کر سکتی کیونکہ شوہر نے اسے قریب نہیں کیا، ایک ڈر، ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ گھر کے ماحول کے اندر یہ ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے، آپس میں بے تکلفی ہونی چاہیے، پیار، محبت، الفت کا ماحول ہونا چاہیے کہ جس میں آدمی ایک دوسرے سے دل کی بات کہہ سکے، دل کی بات شیئر کر سکے، اس میں کوئی خوف نہ ہو کہنے کے اندر، کوئی ڈر اس کے اندر نہ ہو کہنے کے اندر۔ اتنا اپنے قریب اپنے ماتحتوں کو رکھنا چاہیے، اپنے چھوٹوں کو اپنے قریب اتنا رکھنا چاہیے، اتنا اٹیچ کرنا چاہیے کہ بے تکلف وہ خود سے بات کہہ سکے۔ پھر آگے فرمایا، یہ افعال ان مومنین کی علامات ہیں، یعنی یہ 3 صفتیں جو ہیں کہ گھر والوں کی خدمت کرنا، اہل و عیال کی، فقراء کے ساتھ بیٹھنا، اس میں کثر نفسی ہے، اور اپنے خادم کے ساتھ مل کر کھانا، اس میں بھی کثر نفسی ہے۔ تو یہ افعال ان مومنین کی علامات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وصف بیان فرمایا ہے، یعنی ان کی خوبی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ کیا بیان فرمایا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ نے فرمایا کہ یہی پکے سچے مومن ہیں، یہی پکے سچے مومن ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ اور تینوں صفات کا جو تعلق ہے وہ چھوٹا بننے سے ہے، وہ عاجزی سے ہے، وہ انکساری سے ہے، وہ تواضع سے ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس کے اندر عاجزی ہوگی، انکساری ہوگی، لچک ہوگی، اور یاد رکھیے کہ انسان کے اندر لچک ضرور ہونی چاہیے، لچک، سختی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سخت آدمی جو ہے وہ ہمیشہ اپنا نقصان کرتا ہے، اور جس کے اندر لچک ہوتی ہے وہ لچک والا آدمی ہر جگہ اپنا گزارا کر لیتا ہے، ہر جگہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، کیونکہ وہ کسی بات پر جمع ہوا نہیں رہتا، اپنی بات پر ضد نہیں ہوتی، اپنی بات پر اسے عناد نہیں ہوتا، نہیں بس میری بات مانی جائے۔ وہ کچھ اپنی مانتا ہے، کچھ دوسروں کی مان لیتا ہے، اپنی منواتا ہے، کچھ دوسروں کی مان لیتا ہے۔
اور لے دے کر اپنے معاملے کو چلا دیتا ہے، کیونکہ لچک اس کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ لچک انسان کے اندر ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے، جذباتیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنے ماحول میں رہ کر لچک کے ساتھ اپنا گزارا کرنا چاہیے۔ اور یہ لچک اللہ کو بھی پسند ہے، یہ نرمی اللہ کو بھی پسند ہے کہ ایک مومن سخت ہے، دل کا سخت ہے، اور ایک دل کا نرم ہے، تو جس کے اندر یہ لچک ہے، یہ نرمی ہے، اللہ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے، ایسے بندے پر اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں۔ اور جو بندہ سختی پر آ جائے، اللہ کی رحمت سے چلی جاتی ہے۔ ایک عجیب واقعہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور ایک شخص تھا کوئی کفار میں سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموشی سے سن رہے تھے، خاموش تھے، سن رہے تھے۔ اچانک انسان ہے نا کہ کبھی اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، تو کسی بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جواب دے دیا۔ جب جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب یہ بات اور زیادہ ناگواری کی ہو گئی کہ جب تک وہ برا بھلا کہہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لیکن انہوں نے جب جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ اب یہ محبوب کی ناراضگی، یہ بڑی تکلیف ہو گئی، فوراً خدمت میں پہنچے اور جا کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہوئی کہ جب تک وہ مجھے برا کہہ رہا تھا تو آپ وہاں موجود تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو آپ واپس تشریف لے آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے، یہ عجیب بات ہے اور یہ پلے باندھنے والی بات ہے کہ جب تک تم خاموش تھے تو میں دیکھ رہا تھا اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی، اور ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ تو فرشتے کا جواب دینا کیا تھا؟ اللہ کی مدد، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ تھی تو میں وہاں موجود تھا، اور جب تم نے جواب دیا فرشتہ چلا گیا۔ فرشتہ چلا گیا مطلب اللہ کی مدد چلی گئی، اور جب اللہ کی مدد چلی گئی تو پھر میں وہاں رک کر کیا کرتا؟ واپس چلا آیا۔ تو پتہ چلا کہ صبر کرنے والا، ناگواری کو برداشت کرنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، درگزر کرنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، بدلہ لینے والا نہیں، انتقام لینے والا نہیں، صبر کرنے والا، خاموش رہنے والا، درگزر کرنے والا، یہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنا دے اور برے اخلاق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، یا اللہ ہمیں اچھے اخلاق کا حامل بنا، اچھے کردار کا حامل بنا،
اچھی گفتار کا یا اللہ ہمیں حامل بنا، یا اللہ خلق خدا کا ادب اور احترام کرنے والا بنا، یا اللہ لوگوں سے عاجزی کرنے والا بنا، تواضع دل میں پیدا فرما، یا اللہ بڑائی کو، عار کو، استکبار کو دلوں سے نکال دے، یا اللہ دلوں میں نرمی، عاجزی، زاری پیدا فرما، یا اللہ اپنی رضا کے لیے مٹنے کی توفیق عطا فرما، اکرام مسلم کی یا اللہ توفیق عطا فرما، بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو فتح فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما، یا اللہ اس کی ہر اندرونی بیرونی دشمنوں سے حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کو نیک صالح قیادت عطا فرما، جو اس ملک کے ہمدرد ہو، مخلص ہو، یا اللہ ایسی قیادت اسے عطا فرما، یا اللہ جو غاصب، چور، ڈاکو، لٹیرے مسلط، اے اللہ تو ان سے اس ملک کا پیچھا چھڑا دے، یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، یا اللہ خلق خدا پریشان ہے، گزر بسر مشکل ہے، یا اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما، سب کے کھانے پینے میں خیر و برکت فرما، یا اللہ اس مہنگائی کے عذاب سے نجات دے، ہر ضرورت کو یا اللہ غیب پورا فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، یا اللہ عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما، قدم قدم پر یا اللہ اپنی مدد کو شامل حال فرما، ہمیں بے یار و مددگار نہ فرما، سب کے گھروں میں یا اللہ خوشیاں، راحتیں، برکتیں عطا فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، مستقبل یا اللہ تابناک بنا، یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، بے اولادوں کو یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما، جو بچے بچیاں یا اللہ بے نکاحے بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما، تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما، والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما، یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، یا اللہ غیب سے یا اللہ اس کا انتظام فرما، اس کی ادائیگی کا یا اللہ انتظام فرما، یا اللہ دارالقرآن کا قیام بھی آسان فرما، یا اللہ یہاں سے دین کا مرکز یا اللہ قائم فرما، مرکز ہدایت قائم فرما، یا اللہ غیب کے خزانوں سے اپنی نصرت کو نازل فرما، یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما، ہر رکاوٹ سے بچا، ہر مشکل سے بچا، یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، تعاون کرنے والے، یا اللہ خدمت کرنے والے، یا اللہ دامے درمے سخنے، یا اللہ جو جس طرح بھی خدمت میں لگا ہے، اے اللہ تو غیب کے خزانوں سے انہیں عطا فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، دارین میں یا اللہ اسے بھلائی کا ذریعہ بنا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا، یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما،
ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي آمين برحمتك۔